فلسفہ مغرب کی تاریخ بائی برٹرانڈ رسل پارٹ 45۔ پوپ گریگری اعظم نے 539 میں مکالمات تحریر کیے۔ ان سے ہمیں سینٹ بینیڈکٹ کے متعلق بہت کچھ معلوم ہوتا ہے۔ اس کی روم میں انسانی علوم کے مطالعہ سے پرورش ہوئی۔ جب اس نے یہ جان لیا کہ ایسے علوم کے باعث بہت لوگ اوباش اور آوارہ زندگی بسر کرنے لگتے ہیں تو وہ اس سے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہوا جب اس نے اس دنیا میں قدم رکھا تو اس خیال سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں اس دنیا کا بہت زیادہ رسیا ہونے کے باعث اپنے بے دین منکر خدا کی خلیج والی دنیا میں نہ گر پڑے۔ وہ اس سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اس لیے اپنی کتاب چھوڑ کر اور اپنے باپ کا گھر اور دولت ترک کر کے وہ کسی ایسی جگہ کی تلاش میں نکل پڑا جہاں وہ مصمم ارادے سے اپنی اطاعت الہی کر سکے اور اس مقدس مقصد کی خواہش پوری ہو سکے۔ اس طرح اس نے خیرباد کہا اور خواندہ جہالت کی تعلیم کے لیے اور ناخواندہ دانائی سے آراستہ ہوا۔ جلد ہی اس نے معجزے دکھانے کی قوت حاصل کر لی۔ ان میں پہلی کرامت دعا کے ذریعے ٹوٹی چھلنی کی مرمت کرنا تھا۔ شہر کے لوگوں نے کلیسا کے دروازے پر چھلنی لٹکا دی۔ یہ کئی سال بعد لمبارڈ لوگوں کے ہاتھوں مشکلات تک بھی وہاں رہا۔ چھلنی چھوڑ کر وہ چپکے سے صرف ایک دوست کو بتا کر اپنی غار میں چلا گیا۔ وہ دوست ایک رسی کے ساتھ کچھ خوراک اس تک پہنچا دیتا۔ رسی کے ساتھ ایک گھنٹی بندھی تھی جس سے سینٹ کو خوراک کی آمد کا علم ہو جاتا، لیکن شیطان نے پتھر مار کر رسی اور گھنٹی توڑ دی۔ اس کے باوجود انسانیت کا دشمن اپنی اس چال میں ناکام ہو گیا کہ سینٹ تک خوراک نہ پہنچ سکے۔ جب بینیڈکٹ اتنا عرصہ غار میں رہا جب تک رضائے الہی کو منظور تھا، تو حضرت مسیح ایسٹر اتوار کو ایک خاص پادری سے ملے اور اسے تارک الدنیا انسان کا ٹھکانہ بتایا اور اسے حکم دیا کہ وہ ایسٹر کی دعوت میں اس کے ساتھ شریک ہو۔ تقریباً اسی وقت بعض چرواہوں نے اسے دیکھ لیا۔ شروع میں جب انہوں نے اسے اس حال میں دیکھا کہ جھاڑیوں میں کوئی کھال کا لباس پہنے ہوئے ہے تو انہیں یقین ہوا کہ کوئی جانور ہوگا، لیکن جب وہ خدا کے خادم سے ملے تو ان میں سے بہت نے اس کے ذریعے اپنی حیوانی زندگی چھوڑ کر رحمت، پاکیزگی اور مذہبی زندگی اختیار کر لی۔ دیگر راہبوں کی طرح بینیڈکٹ کو بھی نفس امارہ نے ترغیبات سے بہکایا۔ ایک عورت تھی جسے اس نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ نفس امارہ نے اس کی یاد اس کے ذہن میں ڈال دی۔ نفس امارہ نے اس عورت کی یاد کو خادم خدا کی روح میں اتنی زوردار شدت سے شہوت کے لیے شعلہ فشاں کر دیا اور اسے اس قدر زیادہ بڑھاوا دیا کہ وہ قریب اس کی لذت سے مغلوب ہو گیا اور یہ سوچ لیا کہ وہ اس ویرانے سے نکل جائے، لیکن اچانک خدا کی رحمت کی مدد نے اس نے خود پر قابو پا لیا اور جب اس نے اپنے بہت قریب اگی ہوئی کانٹے دار جھاڑیاں دیکھی تو اس نے اپنا لباس اتار دیا اور خود کو ان جھاڑیوں میں گرا دیا اور ان کے اندر اتنی دیر تک لوٹتا رہا کہ جب وہ اٹھا تو اس کا تمام بدن بری طرح چھلنی ہو چکا تھا۔ یوں اس نے اپنے بدن کے زخموں سے اپنی روح کے زخموں کا علاج کیا۔ اب اس کی شہرت دور دراز پھیل گئی۔ ایک خاص خانقاہ کا ایبٹ حال ہی میں چل بسا تھا۔ اس خانقاہ کے راہبوں نے اس سے درخواست کی کہ ان کی خانقاہ کا سربراہ بن جائے، جسے اس نے قبول کر لیا۔ اس نے نیکی کی دشوار راہیں اپنانے میں بہت زور دیا۔ اس طریق پر راہب اس قدر آگ بگولا ہوئے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اسے میں زہر ملا کر ختم کر دیا جائے۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو اس نے اس گلاس پر سلیب کا نشان بنایا جس سے گلاس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، پھر وہ دوبارہ صحرا میں واپس چلا گیا۔ سینٹ بینیڈکٹ کی طرف چھلنی ٹھیک کرانے والی کرامت ہی عملی طور پر مفید نہ تھی۔ ایک دن ایک نیک دل گاتھ کانٹے دار جھاڑیوں کو درانتی سے صاف کر رہا تھا۔ اسی دوران درانتی دستے سے الگ ہو کر گہرے پانی میں جا گری۔ جب سینٹ کو یہ بات بتائی گئی تو اس نے دستہ پانی میں ڈال کر پکڑے رکھا۔ فوراً ہی لوہے کی درانتی اوپر آئی اور خود دستے سے جڑ گئی۔
پڑوسی میں رہنے والا ایک پادری اور اس کی شہرت سے بہت حسد کرنے لگا۔ اس نے روٹی میں زہر ملا کر اسے وہ روٹی بھیج دی۔ سینٹ بینیڈکٹ کو موجزاتی طور پر علم ہو گیا کہ روٹی میں زہر ہے۔ اس کی عادت تھی کہ وہ ایک گائے کو کھانا کھلایا کرتا تھا۔ اس روز جب وہ گائے آئی تو سینٹ نے اسے کہا، ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام پر یہ روٹی اٹھاؤ اور اسے ایسی جگہ چھوڑ آؤ جہاں اسے کوئی انسان نہ کھا سکے۔ گائے نے ایسا ہی کیا، اور جب وہ واپس آئی تو اسے حسب معمول خوراک دی گئی۔ جب بدخواہ پادری نے دیکھا کہ وہ سینٹ کو جسمانی طور پر ختم نہیں کر سکتا تو اس نے اسے روحانی طور پر مٹانے کی کوشش کی۔ اس نے سینٹ کی خانقاہ میں 7 نوجوان برہنہ عورتیں بھیجیں۔ سینٹ کو یہ خوف لاحق ہوا کہ کوئی نوجوان راہب گناہ کی طرف مائل نہ ہو جائے، اس لیے وہ خود روانہ ہو گیا تاکہ پادری ایسی نیت سے کوئی اور عمل نہ کر دے، لیکن پادری پر اس کے کمرے کی چھت گر پڑی اور وہ مر گیا۔ ایک راہب سینٹ کے پیچھے گیا اور اسے وہ خوشی سے یہ خبر سنائے اور اسے واپس بلا لے۔ بینیڈکٹ نے اس گنہگار کی موت پر اظہار غم اور خوش ہونے والے راہب کی سرزنش کی۔ گریگری سینٹ بینیڈکٹ کی صرف کرامات کا ذکر نہیں کرتا بلکہ کبھی کبھی اس کے متعلق حقائق بھی بیان کرتا ہے۔ 12 خانقاہوں کی بنیاد رکھنے کے بعد آخر میں وہ مانٹے کیسینو آیا جہاں اپالو کا ایک گرجا تھا۔ اسے اب تک دیہاتی لوگ مشرکانہ عبادت کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس زمانے تک بھی ناسمجھ مشرکین کا ہجوم انتہائی بری قربانیاں پیش کرتا تھا۔ بینیڈکٹ نے اس قربان گاہ کو مسمار کرایا، اس کی جگہ ایک چرچ بنوایا اور قرب جوار کے مشرکین کو مسیحی بنا لیا۔ اس سے شیطان ناراض ہوا۔ انسان کے پرانے دشمن نے اسے حق میں اچھا نہ سمجھتے ہوئے اب نہ ہی چھپ کر اور نہ ہی خواب میں بلکہ کھلے طور پر خود کو مقدس سینٹ کی آنکھوں کے سامنے پیش کیا اور بہت شور و غل سے شکایت کی کہ سینٹ نے اسے بہت نقصان پہنچایا ہے۔ راہبوں نے اس کا شور خود سنا لیکن وہ اس سے خود دیکھ نہ سکے، لیکن جیسا کہ معزز سینٹ نے بتایا کہ شیطان اس کی نظروں کے سامنے آیا جو اتنی ظالمانہ کیفیت میں تھا کہ گویا وہ اپنے آتشی منہ اور شعلہ بار آنکھوں سے جھلا کر اسے بسم کر دے گا۔ شیطان نے جو کچھ کہا تھا وہ تو راہبوں نے خود سنا تھا۔ پہلے تو اس نے اس کا نام لے کر پکارا اور چونکہ خدا کے اس بندے نے اسے معاف کرتے ہوئے کوئی جواب نہ دیا تو وہ بد زبانی اور دشنام ترازی پر اتر آیا، کیونکہ جب اس نے اسے بابرکت بینیچ کہا تو بھی اسے کوئی جواب نہ ملا، تو پھر وہ اس کی طرف مڑا اور کہا، ملعون بینیٹو بے برکت، تم میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو اور مجھے کیوں ایسی اذیت دیتے ہو؟ یہاں کہانی ختم ہوتی ہے۔ اس سے یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شیطان نے مایوسی سے ہار مان لی۔ میں نے ان مکالمات سے عبارت ذرا تفصیل سے نقل کی ہے کیونکہ یہ 100 گنا اہمیت رکھتی ہے۔ اول یہ کہ سینٹ بینیڈکٹ کی زندگی کے متعلق علم کا یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے اور اس شخص کا اصول تمام مغربی خانقاہوں کے لیے نمونہ بن گیا تھا، سوائے آئرلینڈ کی خانقاہوں کے یا جنہیں آئرلینڈ کے باشندوں نے قائم کیا تھا۔ دوم یہ کہ یہ مکالمات 6 صدی میں رہنے والے مہذب ترین لوگوں کی ذہنی فضا کی واضح تصویر پیش کرتے ہیں۔ سوم یہ کہ یہ گریگری اعظم کی تحریریں ہیں جو مغربی کلیسا کا چوتھا اور آخری عالم تھا اور سیاسی اعتبار سے تمام ممتاز پاپائے روم سے تھا۔ اب ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ محترم WH ہونٹا، جو نارتھ مپٹن کے لارڈ پادری کا نائب تھا، کا دعویٰ ہے کہ 6 صدی کا سب سے بڑا آدمی گریگری ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے ممکنہ مقابل جسٹینین اور سینٹ بینیڈکٹ تھے۔ ان تینوں نے آئندہ زمانوں پر یقیناً گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ جسٹینین نے اپنے قوانین کے ذریعے نہ کہ فتوحات سے جو عارضی تھیں، سینٹ بینیڈکٹ نے خانقاہی نظام کے حوالے سے، اور گریگری نے پاپائی اقتدار سے جو اس نے قائم کیا۔ جن مکالمات سے میں نے عبارت نقل کی ہے ان سے وہ ضعیف الاعتقاد اور طفلانہ مزاج معلوم ہوتا ہے،
لیکن ایک مدبر کی حیثیت سے وہ تیز فہم، قوی العزم اور اس امر سے پوری طرح آگاہ معلوم ہوتا ہے کہ اس پیچیدہ اور بدلتی دنیا میں جس سے اس نے نمٹنا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کی جاتی ہے۔ یہ تضاد حیران کن ہے، لیکن بیشتر مؤثر باعمل انسان اکثر فکری طور پر کم درجہ ہوتے ہیں۔ گریگری اعظم، جو اسلام کا پہلا پوپ تھا، تقریباً 540 میں روم میں ایک امیر اور اشرافیہ خاندان میں پیدا ہوا۔ یوں لگتا ہے کہ اس کا دادا رنڈوا ہونے کے بعد پوپ بن گیا۔ جوانی میں ہی اس کے پاس ایک محل اور بہت زیادہ دولت تھی۔ اسے ایسی تعلیم بھی ملی تھی جسے اچھی کہا جا سکتا تھا، اگرچہ اس تعلیم میں یونانی زبان کا علم شامل نہ تھا، جسے اس نے کبھی بھی حاصل نہ کیا تھا، حالانکہ وہ 6 سال تک قسطنطنیہ میں رہا تھا۔ 573 میں وہ روم شہر کا حاکم تھا، لیکن وہ مذہب کی جانب راغب ہو گیا۔ اس نے اپنا عہدہ چھوڑ دیا، اپنی دولت خانقاہیں بنانے اور ہیرات میں تقسیم کر دی، اور اپنے ہی محل کو راہبوں کے گھر میں تبدیل کر دیا اور خود بینیڈکٹ کا مسلک اختیار کر لیا۔ وہ مراقبے میں مستغرق ہو گیا اور اس قدر ریاضت اور جفا کشی اختیار کی کہ اس کی صحت مستقل طور پر خراب ہو گئی، لیکن پوپ پلاجیس دوم اس کی سیاسی بصیرت سے آگاہ ہو چکا تھا۔ اس نے اسے قسطنطنیہ میں سفیر بنا کر بھیج دیا۔ جسٹینین کے زمانے سے روم قسطنطنیہ کا برائے نام متی رہا۔ گریگری 579 سے 585 تک قسطنطنیہ میں رہا۔ اس نے شہنشاہ کے دربار میں پوپ کے مفادات کی نمائندگی کی۔ مزید اس نے مشرقی کلیسا کے لوگوں، جو مغربی کلیسا کے لوگوں سے زیادہ بدعت پسند تھے، کے ساتھ مباحثے کر کے پاپائے روم کی دنیات کے مفادات کا بھی تحفظ کیا۔ اس وقت قسطنطنیہ کے بزرگان دین اس غلط راہ پر قائم تھے کہ روز محشر ہمارے جسم غیر محسوس حالت میں زندہ ہوں گے، لیکن گریگری نے شہنشاہ کو صحیح عقیدے سے منحرف ہونے سے بچا لیا۔ تاہم وہ شہنشاہ کو یہ ترغیب دینے میں ناکام رہا کہ وہ لمبارڈ لوگوں کے خلاف مہم جوئی کرے۔ گریگری کے سفیر بن کر جانے کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا۔ 585 سے 590 تک کے 5 برس گریگری نے اپنی خانقاہ کے سربراہ کے طور پر گزار دیے۔ جب پوپ چل بسا تو وہ اس کا جانشین بن گیا۔ یہ بہت مشکلات کا زمانہ تھا، لیکن زمانے کی آشفتگی نے ہی ایک قابل مدبر کو اہم مواقع مہیا کیے۔ لمبارڈ لوگ اٹلی کو ویران کر رہے تھے۔ بازنطینیوں کی کمزوری، مغربی گوتھنز کے زوال اور سوروں کی غارت گری نے اسپین اور افریقہ میں انتشار پیدا کر دیا تھا۔ شمالی اور جنوبی فرانس کے درمیان جنگیں جاری تھیں۔ برطانیہ، جو رومن سلطنت کے تحت مسیحی تھا، سیکسن کے حملے کے بعد وثنیت کی طرف مائل ہو گیا تھا۔ ایرین مسلک کی باقیادت ابھی تک تھیں اور 3 ابواب کی بدعت ابھی معدوم نہیں ہوئی تھی۔ افراتفری کے زمانوں میں بشپ بھی متاثر ہوئے اور ان میں سے اکثر مثالی زندگی گزارنے سے بہت دور ہٹ گئے تھے۔ گرجا کے منصب کی خرید و فروخت کا گناہ عام تھا۔ یہ شرمناک برائی 11ویں صدی کے نصف آخر تک قائم رہی۔ گریگری نے ان تمام مشکلات کا مقابلہ ہمت و فراست سے کیا۔ اس کے پوپ بننے سے پہلے اگرچہ روم کے بشپ کو پیر شاہی میں اہم ترین شخص تسلیم کیا جاتا تھا، لیکن اس کا اپنے علاقے سے باہر کوئی اختیار نہیں مانا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر ایمبروس، جس کے اپنے زمانے کے پوپ کے ساتھ بہترین تعلقات تھے، نے ظاہری طور پر کبھی بھی خود کو اس کے حکم کے تابع نہ سمجھا تھا، لیکن کچھ تو اپنی ذاتی خوبیوں اور کچھ غالب انتشار کے باعث گریگری اس قابل تھے کہ وہ اپنا اختیار کامیابی سے استعمال کرے، اور مغربی کلیسائی اس کے اختیار کو تسلیم بھی کرتے تھے اور کم درجے تک مشرقی کلیسائی بھی مانتے تھے۔
اس نے اپنے اختیار کا استعمال دوسرے طریقوں کے علاوہ بشپ صاحبان اور رومی دنیا کے تمام حصوں میں غیر مسیحی حکمرانوں کو خطوط لکھنے کے ذریعے کیا۔ اس کی خادم الدین کے اصول کی کتاب بک آف پیسٹورل رول، جس میں پادریوں کو نصیحتیں کی گئی تھیں، تمام تر ابتدائی قرون وسطیٰ میں بااثر تھی۔ اس میں پادریوں کے فرائض اور رہنما اصولوں کا ذکر تھا، اور اسے ایسا تسلیم بھی کیا جاتا تھا۔ اس نے یہ کتاب ریونیا کے بشپ کے منصب کے دوران لکھی تھی اور اسے سیوائل کے بشپ کے پاس بھی بھیجا تھا۔ شارلمین کے تحت پادریوں کو یہ کتاب ایک مقدس رسم پر پیش کی جاتی تھی۔ الفریڈ اعظم نے اس کا اینگلو سیکسن زبان میں ترجمہ کیا۔ مشرق میں اسے یونانی زبان میں تقسیم کیا گیا۔ یہ کتاب اگر حیران کن نہیں، بشپ صاحبان کو ہدایت نامہ ہے کہ وہ اپنے فرائض سے غفلت نہ برتیں۔ کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ اصولوں پر نکتہ چینی نہ کی جائے۔ اس میں یوں بھی خبردار کیا گیا ہے کہ کلیسا کے مشورے کی پیروی سے انحراف کی صورت میں دوزخ کی آگ کے خطرے سے آگاہ رہیں۔ گریگری کے خطوط غیر معمولی طور پر دلچسپ ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ اس کی سیرت ظاہر کرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ اس زمانے کی تصویر پیش کرتے ہیں۔ اس کا لہجہ ایک ہیڈ ماسٹر کا سا تھا، بعض اوقات تعریف کا مگر اکثر اوقات سرزنش کا۔ وہ دوسروں کا حکم اپنا اپنا حق سمجھتا ہے اور اس میں ذرا سی بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا ہے، مگر جب وہ شہنشاہ یا بازطنطینی دربار کی خواتین سے مخاطب ہوتا ہے تو پھر اس کا لب و لہجہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہم اس کے خطوط جو 599 میں لکھے گئے کا نمونہ پیش کرتے ہیں۔ پہلا خط سارڈینیا میں ایری کے بشپ کے نام ہے۔ وہ اگرچہ عمر رسیدہ تھا مگر اچھا نہ تھا۔ اس کے ایک حصے میں لکھا ہے، مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت مسیح کے مبارک دن اجتماعی مذہبی رسومات ادا کرنے سے پہلے آپ فصلوں کے لیے ہل چلانے چلے گئے، جن سے پھلوں کے تحائف بنے۔ مزید یہ کہ ان اجتماعی رسومات کے بعد تم نے اس ملکیت سے پودے لگانے کی حد بندیوں کو توڑنے کا بھی خوف نہ کھایا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم سفید بالوں والے کو معاف کر دیتے ہیں۔ مگر اے بزرگ، تم ان باتوں پر غور کرنا اور ایسے ہلکے اور سبک طرز عمل سے پرہیز کرنا اور ایسے اعمال سے بے راہ روی سے بچ کر رہنا۔ اسی وقت اسی موضوع پر وہ سارڈینیا کے بے دین حکام کو بھی لکھتا ہے۔ دوسرے ایک بشپ کو اسے اس بات پر سرزنش کرنی پڑتی ہے کہ وہ جنازہ پڑھانے کا اوزانہ حاصل کرتا ہے، اور اس بات پر اس کی سرزنش کی گئی کہ ایک یہودی جس نے مسیحیت قبول کر لی، اس نے اس کی اجازت دے دی کہ وہ اپنی عبادت گاہ میں سلیب اور کنواری مریم کا بت رکھ لے۔ علاوہ ازیں وہ اور سارڈینیا کے دوسرے بشپ صاحبان کا بڑے لاٹ پادری صاحب کی اجازت کے بغیر باہر سفر کرنے کا چرچا ہے۔ انہیں یہ رویہ یقیناً ترک کر دینا چاہیے۔ اس کے بعد ڈالمیشیا کے قدیم رومیوں کے دارالمحام کے نام ایک بہت سخت خط ملتا ہے۔ اس میں دیگر باتوں کے علاوہ لکھتا ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ خدایا انسانوں کے معاملے میں تمہیں کس طرح کا سکون حاصل ہے، اور جہاں تک تمہارا ہماری حمایت حاصل کرنے کا معاملہ ہے، تمہارے لیے یہی مناسب ہے کہ تم دل و جان اور آنسوؤں کے ساتھ، جیسا کہ تمہیں زیب دیتا ہے، تم اعمال سے اپنے نجات دہندہ کو مطمئن کرو۔ مجھے اس کا کچھ علم نہیں کہ کمبخت نے کیا گل کھلائے تھے۔ اس کے بعد اٹلی کے سربراہ کیلیٹیکس کے نام خط آتا ہے اور اس میں اسے سلاوز پر فتح پانے پر مبارک دی ہے۔ اسے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ استریا کے بدعتیوں کے خلاف کیا عمل کرے جو 3 ابواب کے معاملہ میں غلطی کے مرتکب ہوئے۔ اس موضوع پر وہ ریوینیا کے بشپ کو خط لکھتا ہے۔
البتہ ہمیں ایک استثنا ملتا ہے۔ سر اکیوز کے بشپ کے نام خط میں دوسروں کی کمزوریاں اچھالنے کی بجائے اپنی مدافعت پیش کرتا ہے۔ یہاں زیر بحث معاملہ سنگین نوعیت کا ہے، وہ یہ کہ کیا عبادت کے دوران ایلی لویا کسی مقام پر کہنا چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ گریگری نے اس کا استعمال بازنطینیوں کے اطاعت میں نہیں کیا تھا، جیسا کہ سیراکیوز کا بشپ خیال کرتا ہے، بلکہ یہ سینٹ جیروم کے ذریعے سینٹ جیمز میں آیا ہے۔ اس لیے وہ لوگ غلطی پر ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے اسے یونانیوں کی اطاعت کے تحت استعمال کیا۔ اسی نوعیت کا سوال روس میں پرانے دیانتداروں میں تفریق کے اسباب میں سے ایک تھا۔ غیر مہذب بادشاہوں اور ملکاؤں کے نام بھی خطوط ملتے ہیں۔ فرانکس کی ملکہ برونی چائلڈ چاہتی تھی کہ اسے ہاس فرانسیسی بشپ کا عبا پیلیم عطا کی جائے۔ گریگری اس کی درخواست قبول کرنے کا خواہش مند بھی تھا، لیکن بدنصیبی سے اس نے جو سفیر بھیجا وہ ایک بدعتی تھا۔ لمبارڈ کے بادشاہ اگلیوف کو خط میں اس پر مبارکباد دیتا ہے کہ اس نے صلح صفائی کرا دی، کیونکہ اگر بدنصیبی سے امن قائم نہ ہوتا تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا، سوائے اس کے کہ دونوں طرفین خطرے اور گناہ کے مرتکب ہو جاتے اور وہ ان غریب کسانوں کا خون بہتا جن کی محنت سے دونوں مستفید ہوتے ہیں۔ اسی زمانے میں وہ اگلیوف کی بیوی ملکہ تھیوڈولنڈا کو کہتا ہے کہ وہ اپنے خاوند پر نیک راہیں اختیار کرنے کے لیے مؤثر زور ڈالے۔ پھر وہ برونی چائلڈ کو لکھتا ہے کہ وہ اپنی سلطنت میں دو غلطیوں کا مرتکب نہ ہو۔ پہلی یہ کہ عام بے علم پادریوں کو اپنی اہلیت ثابت کرنے کے زمانے سے پہلے فوراً بشپ کے عہدے پر مامور نہ کرے۔ دوسری یہ کہ یہودیوں کو اس بات کی اجازت نہ دی جائے کہ وہ مسیحیوں کو غلام کے طور پر رکھیں۔ فرانکس کے بادشاہوں تھیوڈورک اور تھیوڈیبٹ کو وہ یہ لکھتا ہے کہ فرانکس کی مثالی پاک دامنی کے باعث وہ صرف پسندیدہ باتیں لکھنا چاہتا ہے، لیکن وہ یہ کہنے سے باز نہیں رہ سکتا کہ ان کی سلطنت میں گرجا کی منصب کی خرید و فروخت بہت عام ہے، جسے روکا جانا چاہیے۔ وہ ترن کے بشپ کے ساتھ کی گئی زیادتی کے متعلق بھی لکھتا ہے۔ ایک غیر مہذب بادشاہ کے نام ایک مثالی خط ملتا ہے۔ یہ مغربی گاتھ کے بادشاہ رچرڈ کے نام ہے۔ بادشاہ ایرین عقیدے کا تھا، لیکن 587 میں کیتھولک ہو گیا۔ اس پر پوپ اسے انعام سے نوازتا ہے۔ وہ اسے مقدس رسول پطرس کے بدن کے متبرک ترین حصے سے ایک کنجی برکتیں پانے کے لیے بھیجتا ہے۔ اس کنجی میں اس کی زنجیر کا لوہا ہے، تاکہ وہ زنجیر جو اسے شہید کرنے کے لیے اس کے گلے پر باندھی گئی تھی، شاید اسی زنجیر سے اس کی گردن سے اس کا گناہ اتر جائے۔ میرا خیال ہے کہ بادشاہ معظم اس تمغے سے خوش ہوا ہوگا۔ اینتیوخ کے بشپ کو ایفیسس کی بدعتی مجلس کلیسا کے متعلق ہدایت کی جاتی ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ ہمارے کانوں تک یہ بات پہنچی ہے کہ مشرق کے کلیساؤں میں کوئی شخص رشوت دیے بغیر مقدس منصب تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ایسی بات ہے کہ ایک بشپ کو جہاں تک اسے اختیار حاصل ہے اس کی روک تھام کرنی چاہیے۔ مرسیلیس کے بشپ کو قابل احترام شبیہوں کے توڑنے پر ڈانٹ پلائی گئی۔ یہ صحیح ہے کہ شبیہوں کی پوجا کرنا غلط ہے، اس کے باوجود شبیہیں مفید ہیں، ان کا احترام کیا جانا چاہیے۔ گال کے 2-4 پادریوں کو ملامت کی گئی ہے کیونکہ ایک خاتون کو راہبہ بننے کے بعد شادی کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو تم باڑے کے ٹٹو کا کام سنبھال لو اور ایک چرواہے کو زیب دینے والا منصب نہیں۔ یہ چند ایک مذکورہ خطوط صرف 1 سال میں لکھے گئے۔ اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں کہ اس کے پاس غور و فکر کرنے کا وقت نہیں تھا۔
اور اس سالوں میں لکھے گئے خطوط میں سے ایک خط میں وہ اس کا رونا بھی روتا ہے۔ گریگری کی مذہب کے علاوہ دوسرے علوم سے دوستی نہ تھی۔ فرانس میں ویانا کے بشپ ڈیسیڈیرس کو وہ لکھتا ہے: ہم نے ایسی بات سنی ہے جو ہم شرم محسوس کیے بغیر نہیں لکھ سکتے، وہ یہ کہ تمہیں بعض لوگوں کو گرامر پڑھانے کی عادت ہے۔ یہ بات ہمیں بے حد ناگوار گزری اور اس لیے ہم نے اس کے خلاف شدید مذمت کی، یہاں تک کہ جو کچھ ہم نے پہلے کیا اور اسے دکھ اور آہوازاری میں بدل دیا، کیونکہ جس منہ سے یسوع کی تعریف نکلے اس میں جیوپیٹر کی تعریف کرنے کی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ خصوصاً ایک پادری سے اس بات کا منسوب ہونا قابل نفرین ہے، خواہ یہ ہو یا نہ ہو، اسے ایک سخت گیر اور راست گو دلیل سے واضح ہونا چاہیے۔ کلیسا میں کم از کم 4 صدیوں تک غیر مذہبی علم سے یہ دشمنی جربرٹ سلولیسٹر دوم کے زمانے تک قائم رہی۔ صرف 11ویں صدی سے لے کر بعد ازاں کلیسا علم دوست بنا۔ گریگری کا رویہ مشرق بادشاہوں کی بنسبت شہنشاہ کے ساتھ زیادہ احترام کا تھا۔ قسطنطنیہ میں بھیجے گئے ایک مکتوب میں لکھتا ہے: نیک ترین شہنشاہ کے اختیار میں ہے کہ جو کچھ اسے پسند آئے اور جو حکم بھی وہ چاہے صادر کر دے۔ جیسا وہ چاہتا ہے اسے وہی حاصل ہو۔ وہ صرف ہمیں راسخ العقیدہ بشپ زبان بندی والوں میں شامل نہ کرائے، تاہم جو کچھ بھی وہ کرتا ہے اگر شرعی ہے تو ہم اس کی پیروی کریں گے، لیکن اگر وہ شرعی نہیں ہے تو ہم اس حد تک اسے برداشت کریں گے کہ ہم خود گنہگار نہ ہو جائیں۔ جب ایک گمنام صوبے دار فوکاس کی رہنمائی میں ایک غدر میں شہنشاہ میورائس کو تحت سے اتار دیا گیا تو یہ نیا نواب خود تحت نشین ہو گیا۔ اس نے میورائس کے 5 بیٹوں کو باپ کی آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا اور اس کے بعد بوڑھے شہنشاہ کو بھی موت کی گھاٹ اتار دیا۔ بلا شبہ فوکاس کی تحت نشینی استنبول کے بڑے پادری کے ہاتھوں ہوئی۔ اس کے لیے ایسا نہ کرنا موت کو دعوت دینا تھا۔ اس سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ گریگری جو ایک دور محفوظ مقام پر بیٹھا تھا نے اس غاصب اور اس کی بیوی کو خوشامد سے بھرپور خطوط لکھے۔ وہ لکھتا ہے: قوموں کے بادشاہوں اور جمہوریہ کے شہنشاہوں میں یہ فرق ہوتا ہے کہ قوموں کے بادشاہ غلاموں کے مالک ہوتے ہیں، جبکہ جمہوریہ کے شہنشاہ آزاد انسانوں کے آقا ہوتے ہیں۔ میری دعا ہے قادر مطلق خدا تمہارے ہر خیال اور علم کے معاملہ میں تمہارے دل کو پاکیزگی میں اپنے ہاتھ میں رکھے۔ میری یہ بھی دعا ہے کہ روح اقدس جو تمہارے سینے میں مسکن ہے وہ تمہاری ہر اس کام میں جو صحیح کرنا چاہیے اور جو کچھ بھی رحم سے ہونا چاہیے رہنمائی کرے، اور وہ فوکاس کی بیوی ملکہ لیونٹیا کو لکھتا ہے: جو کچھ بھی زیادہ زبان کہہ سکتی ہے اور ذہن سوچ سکتا ہے، ہم خداوند مطلق کے کس قدر شکر گزار ہیں کہ تمہاری سلطنت میں تحمل و بردباری اور ہماری گردنوں سے طویل عرصے تک رہنے والا بوجھ اتر گیا ہے اور شہنشاہی برتری کی نرم پابندی لوٹ آئی ہے۔ شاید کوئی یہ سوچے کہ میورائس ایک درندہ تھا، حقیقت میں وہ ایک شریف بوڑھا انسان تھا۔ گریگری کی طرف دار اس کی جانب سے اس کی طرف معذرت خواہ ہوتے ہیں کہ فوکاس نے جو ظلم ڈھائے وہ گریگری کے علم میں نہ تھے، لیکن وہ یقیناً بازنطینیوں کے روایتی رویے سے آگاہ تھا، اور اس کے لیے جاننے کا بھی انتظار نہ کیا گیا کہ وہ ایک استثنا ہے۔ کلیسا کے بڑھتے ہوئے اثر کا ایک اہم حصہ مشرکین کی تبدیلی مذہب تھا۔ گات قوم کے لوگ 4 صدی کے خاتمے کے پہلے ہی الفلاز یا الفلا 4 صدی کے خاتمے سے پہلے ہی الفلاز یا الفلا کے ذریعے مذہب تبدیل کر چکے تھے۔ بدنصیبی سے انہوں نے
ایرینزم قبول کر لی تھی اور یہی مسلک وینڈلز کا بھی تھا۔ تاہم تھیوڈوری کی موت کے بعد گاتھ لوگ آہستہ آہستہ کیتھولک ہو گئے۔ جیسا ہم نے دیکھا ہے کہ مغربی گاتھ لوگوں کا بادشاہ گریگری کے زمانے میں راسخ العقیدہ ہو گیا تھا۔ فرینک لوگ کلووس کے زمانے سے کیتھولک تھے۔ آئرلینڈ کے باشندے مغربی سلطنت کے زوال سے پہلے سینٹ پیٹرک کے ہاتھوں مسیحیت قبول کر چکے تھے۔ یہ سمرسٹ شائر کا ایک دیہاتی شخص تھا جو 432 سے اپنی موت کے سال 461 تک ان میں رہا۔ آئرلینڈ کے لوگوں نے اپنی باری پر اسکاٹ لینڈ اور شمالی انگلستان کے لوگوں کو مسیحی بنا لیا تھا۔ اس کام میں سب سے بڑا مبلغ سینٹ کولمبس تھا۔ ایک دوسرے شخص سینٹ کولمبین نے ایسٹر کی تاریخ اور دیگر اہم امور کے متعلق گریگری کو طویل خطوط لکھے۔ نورتھمبریا کے علاوہ گریگری کا اہم مسئلہ انگلستان کے لوگوں کو مسیحی بنانا تھا۔ یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ اس نے پوپ بننے سے پہلے کس طرح دو خوبصورت بالوں اور نیلی آنکھوں والے لڑکوں کو روم میں غلامی کی منڈی میں دیکھا تھا۔ جب اسے بتایا گیا کہ وہ انگلیز ہیں تو انہوں نے جواب دیا، نہیں، فرشتے۔ جب پوپ بنا اس نے سینٹ آگسٹائن کو کینٹ بھیجا تاکہ اینگلز کو مسیحی بنائے۔ اس مشن کے لیے اس نے سینٹ آگسٹائن کو انگلینز کے بادشاہ ایڈلبرٹ اور دوسرے لوگوں کو خطوط لکھے۔ گریگری حکم نامہ جاری کرتا ہے کہ انگلستان میں مشرکین کی عبادت گاہوں کو مسمار نہ کیا جائے لیکن بتوں کو توڑ دیا جائے، اور اس کے بعد ان معبدوں کو پاک کر کے چرچ بنا لیا جائے۔ سینٹ آگسٹائن پوپ سے بے شمار سوالات پوچھتا ہے، مثلاً کیا چچیرے بہن بھائی شادی کر سکتے ہیں؟ کیا وہ میاں بیوی جنہوں نے گزشتہ شب مباشرت کی ہو چرچ میں آ سکتے ہیں؟ گریگری کا کہنا ہے کہ اگر اس کے بعد انہوں نے غسل کر لیا ہو تو ایسا کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مشن بہت کامیاب رہا اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم مسیحی ہیں۔ یہ زمانہ جو اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے اس حقیقت سے اہم ہے کہ اگرچہ اس زمانے کے بڑے لوگ دیگر کئی زمانوں کے لوگوں سے کمتر ہیں، لیکن آئندہ زمانوں پر ان کا اثر بہت زیادہ ہے۔ رومی قانون، خانقاہیت اور پاپائیت کا طویل اور گہرا اثر بہت حد تک جسٹینین، بینیڈکٹ اور گریگری کا مرہون منت ہے۔ 6 صدی کے لوگ اگرچہ اپنے مقتدین سے کم مہذب تھے لیکن آئندہ 4 صدیوں میں آنے والے متبعین سے زیادہ مہذب تھے، اور وہ ایسے ادارے تشکیل دینے میں کامیاب رہے جن کے ذریعے وحشی لوگ بالآخر مسخر ہو گئے۔ یہ قابل ذکر بات ہے کہ مذکورہ بالا 3 اشخاص میں 2 شخص روم میں رہنے والے اشرافیہ طبقے سے تھے اور تیسرا شخص رومی شہنشاہ تھا۔ گریگری اپنے حقیقی مفہوم میں رومیوں میں آخری بڑا شخص تھا۔ اس کا تحکمانہ لہجہ اگرچہ منصب کے اعتبار سے جائز ہے، جبلی طور پر رومی اشرافی غرور پر مبنی ہے۔ اس کے بعد شہر روم کئی زمانہ تک بڑے آدمی پیدا نہ کر سکا، لیکن اپنے زوال میں اپنے فاتحین کی روحیں فتح کرنے میں کامیاب رہا۔ جو احترام وہ پطرس کے منصب کے لیے محسوس کرتے تھے، یہ اس خوف کا نتیجہ تھا جو وہ سیزرز بادشاہوں کے تحت سے محسوس کرتے تھے۔ مشرق میں تاریخ کی روش مختلف تھی۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ اس وقت گریگری تقریباً 30 برس کا تھا۔